ہماری انسانی فطرت ہے کہ ہم اپنی غلطیوں کو اور اپنی خطاؤں کو دوسروں پر ڈال دیتے ہیں۔ ان حالات میں مشکل ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لینے والے ہوں، کیونکہ کلام بھی ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ یہ آسان ہے کہ ہم کسی دوسرے کی آنکھ کا تنکا دیکھیں، لیکن ایک مسیحی ہوتے ہوئے ہمیں اس بات کو سیکھنا ہے کہ ہمیں شخصی طور پر اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے بوجھ اٹھانے کے لیے، ہمارے دکھ اور تکالیف اٹھانے کے لیے یسوع ہے۔ اور اگر آپ کی زندگی میں کچھ ایسا ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کو یسوع کے سپرد کر دیں، تو یسوع ہمیشہ اس بات کے لیے تیار رہتا ہے۔ وہ کبھی بھی آپ کو شرمندہ نہیں کرتا، کیونکہ وہ ہمیشہ اپنی باہیں کھولے اس بات کے انتظار میں رہتا ہے کہ آپ کب اس کی طرف آئیں اور اپنی فکریں اس سے دے دیں، اپنی پریشانیاں اس کے سپرد کر دیں، تاکہ وہ آپ کو تسلی اور اطمینان دے سکے۔ اور بے شک جو تسلی اور اطمینان خداوند کی طرف سے آتا ہے، اس کا مقابلہ دنیا کی کوئی چیز نہیں کر سکتی۔ اس لیے آج کے دن اپنے آپ کو خداوند کے سپرد کر دیں، اپنی تمام فکروں کو اس کو دے ڈالیں، اور اس کے بدلے میں اس کے تسلی کو اور اطمینان کو مانگ لیجیے۔ پہلا پطرس اس کا 5 باب 7 آیت، اپنی ساری فکر اسی پر ڈال دو، کیونکہ اس کو تمہاری فکر ہے۔ دکھ تکلیف میں یہ حقیقت ہمارے لیے بڑی تسلی کا باعث بنتی ہے کہ اس کو تمہاری فکر ہے۔ اے مسیحی، ہر وقت فکر مندی سے چہرہ لٹکا کر اپنے خداوند کی بے عزتی کا باعث نہ بنیں۔ آئیں اور اپنا بوجھ خداوند پر ڈال دیں۔ اس کے نزدیک آپ کا ناقابل برداشت بوجھ ریت کے ذرے سے بھی کم ہے۔ اے دکھ اٹھانے والے عزیز، صبر کریں، خدا آپ سے دستبردار نہیں ہوا۔ جو چڑیوں کو خوراک بہم پہنچاتا ہے، وہ آپ کی ضرورت بھی پوری کرے گا۔ مایوس ہو کر بیٹھ نہ جائیں اور نا امید کا دامن ہاتھ سے چھوڑیں۔ دکھ مصیبت کے پہاڑ کے مقابلے کے لیے ایمان سے مسلح ہو جائیں۔ ایک شخص ہے جسے آپ کی فکر ہے، اس کی آنکھ آپ پر لگی ہوئی ہے، اس کے دل کی ہر دھڑکن آپ کے دکھ کے احساس کی تصدیق کرتی ہے، اور آخر میں اس کا قادر مطلق ہاتھ آپ کی مدد کرے گا۔ کالی گھٹا چھٹ کر رحمت کی بارش لائے گی، تاریک ترین گھڑی صبح کی روشنی میں بدل جائے گی۔ اگر آپ اس کے گھرانے کے ہیں تو وہ آپ کے زخموں کی مرہم پٹی کر کے آپ کے ٹوٹے دل کو شفا بخشے گا۔ دکھ کی آزمائش میں اس کے فضل پر شک نہ کریں، بلکہ یقین کریں کہ چاہے آپ سکھ میں ہوں یا دکھ میں، خداوند کے پیار میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اگر اپنے حالات کو خداوند پر چھوڑ دیں تو ہم کتنے پرسکون ہوں گے۔ اگر خداوند کو آپ کی فکر ہے تو آپ کو فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب آپ نے اپنی روح اس کی حفاظت میں دے دی تو اپنے بدن کے سلسلے میں اس پر بھروسہ کیوں نہیں رکھتے؟ اس نے آپ کے بوجھ اٹھانے سے کبھی انکار نہیں کیا، آپ کا بوجھ اس کی طاقت سے کبھی باہر نہیں تھا۔ آئیے خوف کو بالائے طاق رکھ کر اپنی تمام فکریں اپنے پرفضل خدا پر چھوڑ دیں۔ آمین۔ خداوند زندہ آسمانی باپ، آپ ہماری جائے پناہ ہیں، آپ ہمارے چھپنے کی جگہ ہیں، آپ ہمارا محکم قلعہ ہیں جس پر ہم بھروسہ کر سکتے ہیں۔ کلام میں لکھا ہے، خداوند میں مسرور رہ تو وہ تیرے دل کی سب مرادیں پوری کرے گا۔ آج کے دن میں ہم دعا اور منت کرتے ہیں کہ ہم کس طرح سے خداوند میں اطمینان پا سکتے ہیں، کس طرح سے ہم اپنی زندگی کو مطمئن کر سکتے ہیں۔ انسانی طور پر اور جسمانی طور پر جب تک ہم اس زمین پر ہیں اور اس دنیا پر میں ہیں، بے شک دکھ اور تکلیف ہمارے ساتھ ساتھ ہیں، لیکن ہمارے لیے اس سے بڑھ کر تسلی کا باعث اور کیا ہو سکتا ہے کہ جہانوں کا بادشاہ، زندہ خدا جس نے آسمان اور زمین کو خلق کیا، وہ آپ کی فکر کرتا ہے۔
وہ میری فکر کرتا ہے، وہ ہم سب کو نام بنام جانتا ہے۔ آج کے دن میں ہم شکر گزاری سے بھرے دل کے ساتھ خداوند کے پاس آئیں۔ اگر آپ کی زندگیوں میں مشکلیں اور پریشانیاں بھی ہیں تو خوشی کی شادیاں آنے بجائیں، کیونکہ آپ کا رب، آپ کا خدا یہ سب جانتا ہے اور آپ اس کے پاس جا سکتے ہیں، اپنا بوجھ، اپنے دل کا بوجھ اس کے سامنے انڈیل سکتے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ وہ کبھی بھی آپ کے بوجھ سے، آپ کی دعاؤں سے، آپ کے دکھوں سے پریشان نہیں ہوتا، بلکہ وہ ہمیشہ اس بات کے لیے تیار رہتا ہے کہ ہم کب اپنے دلوں کو اس کے سامنے انڈیلیں اور وہ ہماری ضروریات کو پوری کرے گا۔ آج کے دن میں ہم اپنے لیے دعا کریں کہ ہم امید کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں، چاہے آپ کی زندگی میں کوئی بھی دکھ، مصیبت یا پریشانی ہے تو بھی اپنے ایمان سے ملبس رہیں اور یسوع کو تکتے رہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا قادر مطلق ہماری مدد کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے، اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ حالات کی یہ تاریک ترین گھڑی کا اختتام صبح کی روشنی ہے۔ وہ ہمارے زخموں پر مرہم پٹی رکھتا ہے، وہ ہمارے ٹوٹے دلوں کو شفا بخشتا ہے، وہ دکھ کی آزمائش میں اپنے فضل کے ساتھ ہمیں بچا لیتا ہے۔ اس لیے خداوند، آج ہم اپنے دکھوں کے لیے، اپنی تکلیفوں کے لیے، اپنی پریشانیوں کے لیے بھی شکر گزار ہیں، کیونکہ یہ ساری چیزیں ہمیں آپ کے اور قریب لے آتی ہیں۔ آج کے دن میں دعا اور منت کرتے ہیں کہ ہمیں شکر گزار رہنا سکھائیے۔ ہم کسی بھی حال میں، کسی بھی طور پر ہوں، ہم ہمیشہ آپ کا شکر کرنے والے ہوں، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ ہم اپنے بوجھ، اپنی فکریں آپ پر ڈال سکتے ہیں۔ اس لیے خداوند، آج کے دن میں ہم اپنے سارے خوف کو ایک سائڈ پہ رکھ کے آپ کے تخت کے سامنے آ جاتے ہیں اور آپ سے برکت کو مانگ لیتے ہیں۔ یسوع کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔